اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت کے راہ پر چلایا ہے اور اس کو قیمتی باتیں بتائی ہیں، قیامت تک اس کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا دین والنصیحہ، دین نصیحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت جن بیماریوں میں مبتلا ہوگی اس کی قیامت تک آنے والے تمام اپنے امتیوں کو اس کی نشاندہی کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کو تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اس کو مانو، جس کام سے تمہیں منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت آ جائے گی اور میری امت جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی، اور یہ بہت بڑی امت کے اندر بیماریاں ہیں۔ یہ 4 جو بیماریاں میں بتانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بیماری، 4 بیماریوں میں سے پہلی بیماری کہ لوگ اپنے حسب اور نسب پر فخر کرنے کو نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ کو یہ بات بڑے گھمنڈ میں ڈالے گی کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں سید خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جاہلیت ہے کہ کوئی آدمی اپنے اعلیٰ نسب ہونے پر فخر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خیرکم ابا ونسبا فلا فخر علی، میں تم سب میں سے بہترین خاندان سے ہوں لیکن اس کے باوجود میں فخر نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت آ جائے گی، لوگ اپنے اعلیٰ نسب ہونے پر فخر کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، دوسری بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی دوسری بیماری یہ ہے کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے اعلیٰ نسب اور خاندان دیا ہے تو وہ دوسرے کو کم نسب ہونے کا طعنہ دیں گے کہ میرا نسب تو بہت اعلیٰ ہے، تمہارا نسب تو بہت گٹھیا ہے، کم ہے۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے، کس کے لیے؟ لِتَعَارَفُوا، جان پہچان کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بڑائی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ لہٰذا کسی کو کم نسب ہونے کا طعنہ دینا یہ امت کی بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت آ جائے گی لیکن امت دوسرے کو کم نسب ہونے کا طعنہ نہیں چھوڑے گی، اس کو طعنہ دے گی۔ 2 بیماریاں ہوگی۔ تیسری بیماری لیکن اس نے فرمایا کہ قیامت آ جائے گی، لوگ اپنے مردوں پر نوحہ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی مصیبت، بیماری، فوتگی پر رونا منع نہیں کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر دل ہے، پتھر نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس کو رونا نہ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن کا انتقال ہو گیا، ابراہیم رضی اللہ عنہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے ٹپکنے لگے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میرے دل میں، کیا میرے سینے کے اندر دل نہیں ہے کہ میں نہیں روتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب جو ہے نا پیغمبر بھی روتا ہے، لیکن جس رونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کاش کہ امت اس سے رک جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے فوتگیوں کے اندر لوگ گلے مل کر روتے ہیں اور فلاں 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 آواز یعنی الفاظ بناتے ہیں مرنے والوں کے لیے کہ مرنے والا ایسا تھا ایسا تھا، اب یہ چلا گیا تو ہمارے پیچھے سے کیا بنے گا، تو یہ باتیں جو ہے جب مردہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کو کچوکے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو ایسا تھا جیسے یہ کہہ رہا ہے؟
تو پھر مردے کو عذاب ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم بیان کر سب بتا دیا۔ تو آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ۔ آپ سے فرمایا میری امت میں سے نہیں جو پریشانی اور مصیبت کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مارے، وہی شق الجیوب اپنے گریبانوں کو چاک کرے، گریبان پھاڑ دے، ودعا دعوى الجاہلیہ اور ایسے بول بولے، جاہلیت کے بول بولے کہ یہ آئے ہمارا کیا ہوگا، یہ ہمارا سہارا تھا، ہمارا انسان پہلے تولے پھر بولے ہمارا سہارا اللہ ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر پالا، جس وقت ہم جو پروں سے فرشتے نے باہر نکالا لا لک سنن تک تھا، ہمارے پاس کوئی دانت نہیں تھے، ہمارے پاس ہم جو ہے نا بول نہیں سکتے تھے، اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے روزی کا بہترین انتظام فرمایا۔ تو آج یہ مر گیا تو اللہ جل جلالہ نے کیا ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اللہ جل جلالہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، دوسری جگہ فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله۔ تو لہٰذا مرنے والا وہ مر گیا، اب وہ محتاج ہے، وہ ہمارا جو ہے نا عارضی سہارا اللہ نے لے لیا، ہمارا مضبوط سہارا، ہمارا اصلی سہارا اللہ ہے جو ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہیں کیا، لیکن جیسے گلے لگا کر رونا، اس گلے لگا کر رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے امت کو۔ لہٰذا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مرد بھی اور ان کی عورتیں میں قابل اتباع کرنے والے تھے، کاش کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حضرات صحابہ کرام اور صحابیات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کر کے چلی گئی اور کامیاب ہو کے چلی گئی، کاش ہماری عورتیں بھی ہماری اس فوجیوں پر اور حالات آنے پر گلے لگا کر نہ روئیں، بے شک روئیں لیکن جو الفاظ وہ بنا بنا کر روتی ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، جاہلیت کی رسم ہے۔ چوتھی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، ان میں سے ایک چیز کا علم متى ينزل الغیث کہ بارش کب ہوگی۔ ہم سائنس کی نفی نہیں کرتے، سائنس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ثابت کر رہی ہے، لیکن جہاں اللہ کے نبی کی خبر، قرآن مجید کی خبر آ جائے تو وہاں پھر سائنس کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، تو پہلی حیثیت وحی کی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سائنس وحی کے تابع ہے، جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ بارش کب ہوگی، تو یہ جو ریڈیو والے اور یہ مطلب جو کیا نام ہے میڈیا والے بتاتے ہیں کہ بارش، تو وہ ہم اس کو امکان کی صورت میں لیں گے، یقینی ہم اس کو نہ لیں گے، بلکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام تجربات کی نفی کرتے تھے، مشاہدات کی نفی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کرتے تھے۔ لہٰذا بے شک دنیا کتنی ہی ٹیکنالوجی کے انتہا پر پہنچ نہ جائے، لیکن جہاں پر اس کا ٹکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ آ جائے، قرآن کے ساتھ آ جائے، تو ہم ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بے شک دنیا کے لیے کیا یہ ہو گیا، ہم نفی کریں گے اس کی۔ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ بارش کب ہوگی، ہم نے قرآن مجید کی باتوں کی تصدیق کرنی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرنی ہے، یہی تو وہی ہے، یؤمنون بالغیب ہے کہ ہم غیب کی باتوں پر ایمان لے کے آئیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو گٹھاتا ہے، اور تجربہ اور عقل کہتی ہے کہ انسان نے 100 میں سے 10 روپیہ صدقہ دے دیا تو 90 رہ گئے، یہ تو کم ہو گئے، اور انسان نے بینک کے اندر پیسے رکھے، اس کو لاکھ کے ساتھ 1000 2000 پروفٹ مل گیا، یہ تو زیادہ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں یمحق اللہ الربا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا، وَيُرْبِ صدقہ، صدقے کو بڑھائے گا۔ تو یہاں پر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اب حقیقی مومن کون ہے؟ جو اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے۔ عقل جس ٹائم قبر کے اندر بندے کو ڈالا جاتا ہے تو بظاہر طور پر تو قبر تو ایک گڑھ نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر کو ایک ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو مشاہدہ اور تجربہ ٹکراتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہم بھی آئے، ہم ہضم کریں، جیسے قرآن نے فرمایا کہ بارش کب ہوگی، لہٰذا ہم اس بات کی تصدیق کریں گے، اپنے ایمان کو بڑھائیں گے۔ سمجھے؟ جو آج کی سائنس کے رہی ہے تو اس کو امکان کے درجے پر لیں گے، نہ کہ یقین کے درجے پر لیں گے۔ کاش کہ ہم جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ایسے کریں کہ کافر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر تصدیق کرتے تھے۔ جیسے امیہ بن حلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا میں آپ کو غزوہ احد میں قتل کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو قتل نہیں کرے گا بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر جب یہ امیہ بن حلف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھے لیا، اور جب یہ امیہ بن حلف آگے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سے برچھے کے ساتھ اس کو معمولی سی چوٹ لگائی۔ جب چوٹ لگائی تو اتنا جو ہے نا یہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا امیہ بن حلف اس چھوٹی سی معمولی سی برچے کی خراش کے ساتھ چیخ چلا رہا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ لات اور عزا کی قسم، جو تکلیف اس برچے سے معمولی سی اگر چسن لگائی مجھے ہو رہی ہے کہ یہ سارے عرب والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا میں تمہیں قتل کروں گا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پر تھوک بھی دیتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس لیے کافروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا۔ کاش کہ آج جو مسلمان پستی کا شکار ہو رہے ہیں، گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ جس دن ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین آئے گا، ہم عروج بلندیوں پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے، جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی نبی کی ہر بات کی تصدیق کی اور اس پر 100% اس کو سچا جان پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ان کی بات اچھی بنائی، آخرت بھی اچھی بنائی۔ اللہ ہم سب کو بھی جو یہ 4 جاہلیت کی باتیں ہیں، اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ان 4 بیماریوں سے بچنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمانی صفات، کامل صفات پیدا فرمائے۔